مولوی اپنی اولاد کو کیسے فضیلت دیتا ہے معاویہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کی قدر کرتا ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کی عطا کی قدر کرتا ہے۔ یہ میری گزارش تھی کہ امت نے اس حدیث کی قدر نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہتمام کی قدر نہیں کی۔ حضور نے جو اہتمام کیا اور اس اہتمام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو بنایا، لیکن امت نے اس کو حق یہ ہے کہ یہ جو 5 تن ہیں نا، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑائی 4 کو اور اس کے ساتھ 5ویں حضور خود ہیں، تو ان کے مد مقابل ان کے ساتھ مفاضلہ، ان کے ساتھ موازنہ کسی کا بنتا ہی نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز اور مکرم سامعین و ناظرین، اس سے قبل کافی ایام ہو گئے کہ میں نے اس حدیث پر 1-2 مرتبہ گفتگو کی۔ آج اس حدیث پر گفتگو اس حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام، انصرام کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے سیدین حسنین کریمین علیہ السلام کو جو مرتبہ ان کے بچپن میں دیا، اس مرتبے کی میں ڈر کر کہتا ہوں امت کے ایک بڑے طبقہ نے قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قدر فرمائی، اور میرا اشارہ ان باتوں کی طرف ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے وقت سے لے کر جو اہتمام فرمایا، نکاح کی دعا، نکاح کی مجلس، نکاح سے قبل اور نکاح کے بعد جو کچھ حضور نے اہتمام کیا، مثلا پانی چھڑکا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر بچے پیدا ہوئے، بچوں کے کانوں میں اذان، بچوں کے لیے عقیقہ، بچوں کو گھٹی، پھر بچوں کا نام رکھنے میں اہتمام، اور نام بھی اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق۔ یہ سارے اہتمام جو ہیں یہ فقط رسم نہیں ہے، ہم بھی یہ اہتمام کرتے ہیں کہ بچے کو اچھے آدمی سے، خاندان کے اچھے آدمی سے، یا پھر خاندان سے باہر کسی اچھے بزرگ سے گھٹی دلواتے ہیں، اس امید پر کہ جس کے ہاتھوں گھٹی دلوائی جا رہی ہے اس کی جو اچھی عادات ہیں وہ بچے میں آئیں، یا ان کی جو بزرگی ہے اس کی برکات بچے کے اندر آ جائیں۔ اس امید پر ہم یہ سارے اہتمام کرتے ہیں، نکاح بھی پڑھواتے ہیں، اذان بھی بچوں کے کان میں دلواتے ہیں، یہ سارے اہتمام کیے جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ اہتمام تھا یہ فقط رسم نہیں تھی، بلکہ آپ نے ایک توجہ کے ساتھ قلبی اور روحانی توجہ بھی حضور کی اس طرف تھی،
اور جب نبی کی توجہ کسی عمل کی طرف ہو جائے تو پھر اس عمل کا بابرکت ہونا اور با نتیجہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس پر میں مثالیں بھی پیش کر چکا ہوں کہ حضور نے کسی کو نام رکھتے وقت میں نے یہ مثال پیش کی تھی کہ حسن اور حسین نام رکھا، تو حضور نے کسی کو اچانک بول دیا سفینہ تو وہ کشتی کی طرح سامان اٹھا لیتا تھا۔ حضور نے ایک دھندلا سا نظر آنے والا انسان تھا یا کوئی چیز تھی، لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ کون آ رہے کون آ رہے، حضور نے فرمایا کون ابا ذر، ابو ذر ہو جا۔ یا یہ ہے کہ حضور نے کچھ چاہا تو جیسا چاہا اسی طرح ہو گیا۔ چاہنا، عمل کرنا اور پھر اہتمام کے ساتھ ذہنی توجہ، روحانی توجہ، خیال کی توجہ جمع کر کے کسی کام کو کرنا، اس کا نتیجہ جس طرح حضور چاہ رہے تھے اس طرح آنا لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص فرشتے کو بھیج کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کے ان دونوں بیٹوں کو نوجوانان اہل جنت کا سردار بنا دیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس اہتمام کی خاطر، ذرا آپ کو اپنے ذہن کو اس پہلی گفتگو کی طرف لے جانا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا بالغ ہونے تک تو زندہ نہ رہنے دیا گیا، لیکن جب حضور نے یہ اہتمام فرمایا کہ میری بیٹی کے جو بیٹے ہیں ان میں کسی قسم کی کمی نہ ہو کہ وہ میری ہی اولاد ہوں، میری ہی طرح ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کا اس قدر عزت فرمائی، اس اہتمام کی اس قدر توقیر فرمائی کہ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف صورت میں مشابہ بنائے، صورت بھی سیرت بھی، ان دونوں کی سیرت بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق تھی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ظاہر کو سنوارنے میں تو اہتمام نہیں فرما رہے تھے نا، ظاہر اور باطن دونوں خوبیاں حضور دلوانا چاہتے تھے، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دونوں خوبیاں نہ دیتا تو نوجوانان اہل جنت کا سردار بھی نہ بناتا۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام کی قدر کرنا۔ جب ہم یہاں تک پہنچے تو اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ سرداری ہے جنت کی جو کسی عمل کے بولیے بغیر ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک معروف عالم کی ایک تقسیم کی طرف لے جاتا ہوں اور اشارتاً اس کا کچھ بتاتا ہوں، چونکہ بات ان کی لمبی ہے اور جو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، کچھ مثالیں دی ہیں فضل جزائی پر اور فضل اختصاصی پر۔ انہوں نے کہا ایک فضیلت ہوتی ہے جزا کے طور پر، عمل کے طور پر، عمل کے بدلے میں جو کسی کو مرتبہ دیا جائے، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے کسی عمل کے بغیر۔ یہ عالم دین، ان کا نام ہے علامہ ابن حزم ظاہری۔ ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، تو جو غیر مقلدین ہیں یہ ان کے سربراہ ہیں، اور غیر مقلدین ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان الفضل ينقسم الى قسمین لا ثالث لهما، فضل فضیلت کی دو قسمیں ہیں، کوئی تیسری نہیں ہے، صرف دو قسمیں ہیں۔ فضل اختصاص من اللہ تعالی بلا عمل، ان کی کتاب المفاضلہ بین الصحابہ، اس کے صفحہ 173-74 پر جو ہے نا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ 173 سے شروع کرتے ہیں اور 74 تک یہ ذکر جاتا ہے
تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک فضل اختصاصی ہے جو کہ بلا عمل، عمل کے، یہ اس لفظ پر ذرا غور کرنا، وفضل مجازات من اللہ تعالی بعمل، اور ایک فضل جزائی ہے یعنی بعمل، عمل کے بدلے میں، جزا کے طور پر۔ اس پر پھر انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں، پہلے فضل اختصاصی کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ حیوان جمیع مخلوقات میں فضل اختصاصی ہوتا ہے، حیوان ناطق ہو یا حیوان غیر ناطق، جمادات وغیرہ، جیسا کہ فرشتوں کی خلقت کی ابتدا کی وجہ سے پوری مخلوق پر فضیلت، انبیاء کی خلقت کی ابتدا کی وجہ سے جنوں اور انسانوں پر فضیلت، حضرت ابراہیم بن سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابراہیم بن محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی فضیلت علی سائر الاطفال، باقی بچوں پر، اور جیسا کہ نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی فضیلت باقی ساری اونٹنیوں پر، ذبیح ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح فرما رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا آیا اس کی فضیلت باقی سارے ذبیحوں پر، مکہ کی فضیلت باقی سارے شہروں پر۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ میں بیان کروں یا نہ کروں، لیکن جو یہاں لکھا ہوا ہے ہمیں اس پورے سے اتفاق نہیں ہے، کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، لیکن ہم اس اختلاف کو ابھی نہیں بیان کریں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہمارا اس پر اتفاق ہے، ان مثالوں کے ساتھ بھی۔ یا جیسا کہ مدینہ کی فضیلت مکہ کے بعد باقی شہروں پر، مسجد کی فضیلت باقی زمین کے خطوں پر، حجر اسود کی فضیلت باقی سارے پتھروں پر، ماہ رمضان کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر، یوم عرفہ، جمعہ، عاشورہ وغیرہ کی فضیلت باقی ایام پر، لیلۃ القدر کی فضیلت باقی راتوں پر، فرض کی فضیلت نفلوں پر، نماز عصر اور صبح کی فضیلت باقی نمازوں پر، سجدے کی فضیلت قعدہ پر، اور بعد ذکر کی فضیلت بعد پر۔ یہ کیا ہے، کس کی مثالیں ہیں جی؟ شاباش، فضل اختصاصی کی۔ بھائی یہاں ایک دو مثالیں اور بھی بیان کرنی چاہیے تھیں۔ اس امت کی فضیلت باقی امتوں پر، اس لیے کہ یہ امت اپنے گناہوں کے لحاظ سے پچھلی کسی بھی امت سے کم نہیں ہے، اس کے باوجود اس امت کو باقی ساری امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ قرآن کریم میں بھی ہے، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے، یعنی حدیث میں بھی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان کرنا چاہیے تھا، پھر ذرا آپ واپس چلیں صفحہ 173 پر، وہاں لکھا ہوا ہے کہ فضل اختصاص وہ ہے فضل و اختصاص من اللہ تعالی بلا عمل، اختصاصی فضل وہ ہے جو بغیر عمل کے ہو۔ یہاں یہ مثال بھی دینا چاہیے تھی نا، جیسا کہ حسنین کریمین کی فضیلت باقی لوگوں پر، اس لیے کہ بغیر عمل کے یہ فضیلت، صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ باقی بچوں پر، یہاں عمل والوں پر بھی ان کی فضیلت ہے، بچوں پر بھی فضیلت ہے، بوڑھوں پر بھی فضیلت ہے، سب پر ہے۔ جنہیں بعد میں جنت کا داخلہ ملے گا انہیں 5-6 سال کی عمر میں جنت کی سرداری ملی ہے۔ یہ میری گزارش تھی کہ امت نے اس حدیث کی قدر نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہتمام کی قدر نہیں کی۔ حضور نے جو اہتمام کیا اور اس اہتمام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو بنایا، لیکن امت نے اس کو، حتیٰ کہ اب دیکھیے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، دہن اقدس سے جو کچھ ارشادات صادر ہوئے، وہ ارشادات جو ہیں جب کسی حدیث کی کتاب میں فقہی ابواب کے تحت لائے جائیں
تو یہ فقہی ابواب کے تحت لانا جو ہے یہ تو لوگوں کا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قسم کے اہتمام کے بغیر ہی ارشاد فرمایا ہے نا. اب ہم جب دیکھتے ہیں اپنی کتب حدیث میں، کتب اہل سنت میں، حدیث کی اہل سنت کی کتب، تو ان میں اکثر میں یہ ہوتا ہے جی، یہ فضیلت جب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں پہلے جی عشرہ مبشرہ، بعد میں پہلے خلفائے اربعہ، پھر باقی، چونکہ یہ 4 جو ہیں یہ بھی اس میں ہے نا عشرہ مبشرہ میں، اس کے بعد پھر باقی 6، پھر اس کے بعد جی بدر، پھر احد والے یا بدری، احدی، خندقی وغیرہ وغیرہ، یوں ذکر کیا جاتا ہے، رضوانی. آخر میں جو ہے نا حسنین کریمین اور اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. ارے بھائی، اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو، بیٹوں کو وہ فضیلت دے دی ان کے بچپن میں جو کسی بھی دوسرے کو نہیں ملی، تو تم انہیں آخر میں کیوں رکھتے ہو؟ حق یہ ہے کہ یہ جو 5 تن ہیں نا، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑائی 4 کو اور اس کے ساتھ 5 میں حضور خود ہیں، تو ان کے مد مقابل ان کے ساتھ مفاضلہ، ان کے ساتھ موازنہ کسی کا بنتا ہی نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا ہے کہ میرے یہ جو بچے ہیں، میرا یہ جو کنبہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی اور حسنین کریمین، ان کا مد مقابل ہو ہی نہیں. مولوی اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اس محبت کا، اس چاہت کا قدر نہیں کرتا مولوی. لیکن وہ یہ دیکھ، مولوی بھی، پیر بھی، وہ اپنے بیٹے کو باقی اپنے تمام شاگردوں سے اور مریدین سے سب سے بہتر سمجھتا ہے، اور سب سے بہتر رکھتا بھی ہے، صرف سمجھتا بھی نہیں، عملاً بھی سب سے بہتر بناتا ہے، سب سے بہتر رکھتا ہے، سب سے بہتر سمجھتا ہے. مولوی اپنے بیٹے کو، پیر اپنے صاحبزادے کو، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اور اہتمام کر کے یہ سب کچھ کرایا ہے. یہاں کیوں مولوی کو کچھ ہو جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ مجھے ایک بچے نے سنایا کہ امیر دعوت اسلامی جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں. مجلس میں سے بعض لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ اس کو بنا رہے ہیں تو یہ وہ، تو انہوں نے کہا بتاؤ پھر ان سے بہتر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ پھر. وہ اللہ کے بندے، آخر اس نوجوان کو کسی عالم دین نے پڑھایا بھی تو ہے. چلے مولانا الیاس قادری صاحب کو پڑھانا نہیں آتا، انہوں نے نہیں پڑھایا، وہ استاد نہیں ہے اپنے بیٹے کے، لیکن دوسرے حضرات تو استاد ہیں نا، تو وہ بھی مفضول ہو گئے. یہ سب سے افضل ہو گیا. یہ تو سیدھی سادی وہ خلفائے راشدین کے درس سے ہٹ کر ایک روش ہے. خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات نے تو اپنے کسی بیٹے کو لخت جگر کو نہیں بنایا، لیکن موصوف جس کو زیادہ چاہتے ہیں اور جس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں وہ اس کی سنت پر ہی عمل پیرا ہیں. میں یہاں لگے ہاتھوں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں جو کہ مسند ابی یعلا میں اور بہت سی دوسری کتابوں میں بھی ہے. وہ یہ کہ حضرت عمر بن حزم انصاری، عمر بن حزم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہے وہ اپنے بیٹے یزید کو لوگوں پر امیر بنانا چاہتا ہے، تو یہ مدینہ سے شام تشریف لے گئے. میں مختصر سنا دوں، یہ لمبی حدیث ہے.
اور وہاں جا کر اجازت مانگی کہ میں ملاقات چاہتا ہوں. انہیں چند روز ٹھہر کر ملاقات کا وقت دیا گیا، کوئی جمعرات کا وقت مقرر کیا، فجر کی نماز کے بعد آپ آ جائیں فلاں جگہ پر. وہ گئے، 2 کرسیاں رکھیں گی، ایک ان کے لیے ایک معاویہ بن ابی سفیان کے لیے، اور یہ جا کر بیٹھے اور بات شروع کی. تو سردیوں کا موسم تھا. انہوں نے ایسی بات کی کہ سردیوں کے موسم میں شام جیسے ٹھنڈے علاقے میں موصوف کو پسینہ چھوٹ گیا. تو جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میاں آپ ایسا نہ کریں، انی اذکرک اللہ یا معاویہ فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمن تستخلف علیہا. میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کراتا ہوں. اللہ کو یاد کرو، جیسے کہتے ہیں نا خدا کا خوف کر، کچھ خدا کا خوف کر. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس شخص کو تو مقرر کر رہا ہے اپنے بات؟ یہاں پھر وہی ہے کہ ان کو پسینہ چھوٹ گیا، یہ وہ وغیرہ. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نصیحت کی ہے، ہم تک آپ کی نصیحت پہنچ گئی، لیکن بات یہ ہے آپ ایک مرتبہ وہ کلپ سننا ذرا امیر دعوت اسلامی کا، آپ بتائیں پھر کون ہے ان سے بہتر. اس طرح کے کچھ لفظ ہیں، میں نے ایک مرتبہ سنا ہے، جو خاص لفظ ہیں نا ان کے، میں وہ نہیں بول رہا، مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، میں نے سنا ہے، خود سنا ہے. اس قسم کا مفہوم ہے کہ آپ اس سے بہتر یا کوئی آپ بتا دینا، سوچا جا سکتا ہے. اس طرح ہے کچھ، کافی وقت ہو گیا میں نے سنا تھا. تو جیسے انہوں نے کہا نا، ایسا ہی معاویہ بن ابی سفیان نے سیدنا عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہ لم یبقى الا ابنی و ابناءہم. بات یہ ہے کہ اب کوئی باقی نہیں رہا ما سوا میرے بیٹے کے اور ان کی اولاد کے، ان کی مراد صحابہ. وہ ابنی احق من ابنائہم، اور میرا بیٹا ان کے بیٹوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، زیادہ بہتر ہے. یہ مسند ابی اعلیٰ ہے، حسین سلیم اسد دارانی کی تحقیق سے، مکتبۃ الرشد الریاض سے چھپی ہوئی ہے. اس کی 13ویں جلد ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 121 122، حدیث نمبر ہے 7174 71174. جب آپ نے یہ حدیث سن لی تو اب آپ پھر واپس چلیں اور دیکھیں کہ مولوی اپنی اولاد کو کیسے فضیلت دیتا ہے معاویہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، لیکن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کی قدر کرتا ہے، نہ ہی اللہ رب العزت کی عطا کی قدر کرتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذرا ذہن نشین رکھیے گا کہ سیدنا عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ نصیحت کی ہے، یہ یزید کے مسلط ہونے سے یا یزید کو مسلط کیے جانے سے کم و بیش 10 سال قبل یا 9 سال قبل کی ہے. اس لیے کہ صحیح قول کے مطابق سیدنا عمرو بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے وہ 51 ہجری میں ہوا ہے. کس میں؟ 51 ہجری میں. اور یزید کب بنا ہے خلیفہ، یعنی خلافت پر وہ براجمان کب ہوا؟ 60 کے اختتام پر. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابو ہریرہ 60 کے اختتام سے پناہ مانگتے تھے نا، اور 61 ہجری میں امام عالی مقام کی شہادت ہوئی ہے. تو 60 میں یہ 9 سال تو کم از کم ہے نا، 9 سال قبل. اور معاویہ بن ابی سفیان جو ہے وہ تقریباً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہی خفیہ طور پر یزید کی ولی عہدی کے لیے راہ ہموار، جس کو آج کل کی زبان میں ورکری کہتے ہیں، ہاں جی، انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی تھی. اور 50 میں
انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو وہ کیا، معزول کیا، تو پھر وہ واپس آئے اور کہنے لگے بھی آپ مجھے معزول نہ کریں، میں تو آپ کے بعد یزید کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں۔ تو 9-10 سال قبل یزید کی ولی عہدی کے لیے یہ کوشش شروع کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جو صاحب 51 ہجری میں وصال کر گئے، انہوں نے یہ کوشش شروع کی ہوئی ہے، اس کو سن لیا تھا کہ بھی شام والے نے یہ کوشش شروع کر رکھی ہے، اس کو سن لیا تو نصیحت کرنے آئے، اور پھر ان کا اپنا انتقال 51 میں ہو گیا۔ تو 9 سال قبل انہوں نے یہ وصیت یا نصیحت کی، اور اسی طرح امیر دعوت اسلامی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی حیات میں اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کتنا عرصہ حیات رہتے ہیں، ہے جی۔ تو پوری سنت جو ہے نا، چند سال ہو یا جتنے، پوری سنت پر حضرت جو ہے نا عمل پیرا ہیں۔ اپنے لیے تو، اپنے بیٹوں کے لیے تو انہیں سنت معاویہ بن ابی سفیان ہی پسند آئی، اور حسنین کریمین کے لیے اللہ تعالیٰ کے اہتمام بھی پسند نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش بھی پسند نہیں، آپ کی خواہش، آپ کی چاہت، آپ کا پانی چھڑکنا، اپنا گھٹی دینا وغیرہ، یہ سب جو ہے نا مؤخر ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔